بہت سوچا ہے، سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ باج کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکل جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا تھا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گیا ہے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اب نام کے جنگجو رہ گئے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بیٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ہمارے پاس سفیان نے اچھل کر کہا تھا، میں نے احد کی لڑائی کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینے میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے میدان میں للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینے بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے یہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش سے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بارود کی طرح بھری ہوئی تھی، جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن تھا اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑھ ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہودی جلدی جواب لے کر آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 عیسوی کا ایک دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا، اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار سا کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ مدینہ میں وہ یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں۔ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب کے سیدائیوں نے نعرے سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر
قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات جائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند الفاظ کہے تو تمام مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینے میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعہ کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بفرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان، خالد نے اسے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینے کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید رضی اللہ تعالی عنہ اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کو کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کو کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند، اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذوالقعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کی بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا۔ لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے۔ مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دونوں ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی
تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مر چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو کہیں ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کی، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حیی بن خطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ یہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا تحفہ بھی تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حیی بن خطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے، ابو سفیان نے کہا۔ ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، حیی بن خطب نے کہا۔ قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔